تے پھر تسی جاؤ، رب جانے تے اسی جانیے۔ صابرہ شاکرہ بیوی سی، فرمان لگیاں جے رب دی رضا اس وچے اسی بھی راضیاں تے کدرے میاں صاحب دی روح بھی پھر دی سیا فرمان لگے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھی نہ تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا وت راضی رہن پیار۔ رب دی رضا ہے تے پھر چلے جاؤ اسی بھی راضی ہاں۔ حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے میرے نبی کریم دے غلاموں، ہن جس ویلے جڑیاں چند کھجوراں دے کے گئے سن، پانی دے کے گئے سن، دن گزر دے گئے، کھجوراں بھی مک گئیاں، پانی بھی مک گیا، المختصر پیاس شدت ود گئی، لیکن ماں تے ماں ہوندی ہے نا، ماں دی ممتا تڑپ گئی۔ اوے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے کون حقیقت جانے، کسے بازاروں کسے والے تو تے نہیں لبدی شفقت ماں دی۔ ماں تڑپ گئی، بچے دی پیاس نہ ویکھی گئی۔ حضرت حاجرہ ہوں پہاڑی تے دوڑن لگ پیاں، جس نو اج صفا مروہ دی پہاڑی آکھیا جاندا۔ توجہ کرنا، بڑی اتھے باتاں طویل نے، آپ کدی ادھے دوڑ دیے نے کدی ادھے دوڑ دیے نے تاکہ کداؤں نہ کداؤں منو پانی مل جائے۔ میں اپنے بیٹے دے خشک وہ حلق ویکھیا نہیں جاندا، پیاس تے تڑپ ویکھی نہیں جاندی، تھوڑا جہا پانی مل جائے میں اپنے بیٹے نو پلا دیواں۔ جس ویلے آپ نے چکر لائے نا تے جڑے ویلے تھوڑا دور جاواں تے پھر خیال آوے کدھرے کوئی درندہ میرے بیٹے نو کھا نہ جاوے، تکلیف تے نقصان نہ دے، پھر دوڑ کے آون، پھر پرلے پاسے جاون، پھر دوڑ کے واپس آون۔ جڑے ویلے 7 چکر لگائے نا، ہائے ہائے ہائے، رب نو ادا پسند آئی۔ رب نے قیامت تک حاجیاں واسطے حضرت حاجرہ دی سنت بڑھا دیتا ہے۔ آج بھی حاجی اتھے جا کے جڑے حج کر آئے ہو اللہ تو نصیب کرے، اتھے جا کے سائی کر دینے صفا مروہ تے۔ میرے لجپال نبی کریم دے غلاموں، حضرت حاجر جی تھک پئیاں تے ہن واپس آئیاں بیٹے کول، کی ویکھ دیے نے حضرت ابراہیم تڑپ تو جس ویلے ریڑیاں رگڑیاں نا تے پانی دے چشمہ نکلیا، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگیاں، پانی دا چشمہ نکلیا۔ حضرت حاجرہ آ کے ویکھ کے خوش ہو گئیاں، خوشی دی انتہا نہ رہی تے پانی دا چشمہ انج نکلیا نا کہ پانی دوڑن لگ پیا۔ حضرت حاجرہ نے جلدی نال پتھر اکٹھے کیتے، پانی نو ڈکیا تے فرمایا ماء زمزم، اے پانی رک جا۔ زمزم دا مطلب ہوندا رک جا۔ حضرت ابن عباس فرماندے سونے لجپال نبی فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت حاجرہ تے رحم فرمائے جی حضرت حاجرہ پانی نہ ڈک دیاں تے آج پوری زمین تے زمزم دا پانی موجود ہو گیا، اتنا چشمہ نکلیا۔ اے شکر ہے کہ اللہ رب العزت حضرت حاجرت رحم فرمائے، سرکار فرمانے انہوں نے پانی ڈک لیا۔ میرے لجپال نبی کریم دے غلاموں، پھر ایستا ایستا آبادی ود دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی، رب نے قرآن دا حصہ بڑھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرمانے ہیں میرے پروردگار میں اس بیابان ویران وادی وچ تیرے حکم تے اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سونے نماز دا پابند بھی بناویں، ہائے ہائے ہائے، نماز دا پابند بھی بناویں تے اے میرے پروردگار جتنے لوگ نے انہاں دے دل میری اولاد دی طرف مائل فرما دیویں، اتھے آبادی بن جائے، اتھے شہر وس جائے۔ میرے لجپال نبی کریم دے غلاموں وقت گزریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دیندیاں 7 دی رات آ گئی، 7 ذی الحجہ دی رات آ گئی تے آپ آرام پہ کر دیں تے پتہ کی حکم آیا کم فقرب القربانہ رب العالمین، اے ابراہیم اٹھ اپنے رب دی رضا واسطے قربانی پیش کر۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے،
ایک دن بکریاں ذبح کیتیاں، پھر دوسری رات ستے، پھر حکم آیا کم فقرب القربانہ رب العالمین، جلدی اٹھو اپنے رب دی قرب واسطے رضا واسطے قربانی پیش کرو۔ دوسرے دن آپ نے پھر گائے بیسا ذبح کیتیاں، پھر تیسری رات خواب آیا کم فقرب القربانہ، جیڑی توان سب تو زیادہ چیز پیاری، ہائے 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 اولاد تو ود کیڑی پیاری شے ہوندی۔ میرے نبی کریم دے غلاموں، ایک بادشاہ سی، اس نے رائے وچ اعلان کیتا کہ جیڑا سب تو سونا بچہ نا وہ میرے کو لے کے آؤ۔ وزیر گئے اپنے اپنے بچے لے کے آئے، تے ایک وزیر لے کے آیا نا تے بچہ بڑا گندا مندا، کپڑے میلے، نک بہندا پیا، یعنی کگی پھری کوئی حالت نہیں۔ جس ویلے بادشاہ دے سامنے بٹھایا نا تو اس آخیا اے کتھوں بچہ چاہ کے لے آیا، میں تینوں کیسی کہ جیڑا سب تو سونا ہوئے او لے کے آویں۔ اس آخیا بادشاہ سلامت، اے بچہ میرا وے، میری نظر اس تو سونا کوئی نہیں۔ اپنی اولاد تے ہر نو پیاری ہوندی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ ہن بیٹا من سب تو پیارا وے، اس تو وڈی تے شے ہے کوئی نہیں۔ پھر آپ نے جس ویلے حکم آیا، پھر آپ آئے، حضرت حاجر فرمایا بھائی تیاری کرو، بیٹے تیار کرو۔ آپ نے تیار کیتا، فرمایا کدے چلے ہو؟ فرمایا یار دا حکم آیا دعوت تے چلے۔ ہائے ہائے ہائے، یار دا حکم ہے دعوت چلے، مختصر کر جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے حکم دیتا، حضرت حاجر جلدی تیار کیتا، تیار کر کے جلے باپ بیٹا نکلن لگے نا تے حضرت ابراہیم فرمانے بیٹا رسی بھی لے لے تے چھری بھی لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، جس ویلے اتنی بات کی تھی نا تے حضرت اسماعیل گھر گئے۔ پتہ ہے آپ کی عمر کتنی آئی؟ بعض علماء نے 14 لکھی، بعض نے 16 لکھی ہے۔ جس وقت آپ جوان آئے، ٹھیک ٹھاک کام کاج کر لیندے آئے، اس وقت حکم آیا تو آپ نے فرمایا ابا جان رسی تے چھری کی کرنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے، کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے۔ رب فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا ویکھی میرے یار کے پیادا، ہائے 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 ویکھی میرے خلیل کی پیادا، میں آگا سی بیٹے دی قربانی کرنی، لیکن بیوی تسلی دین واسطے، ماں ہے نا، ماں ہے، بیوی تسلی دین واسطے پیدا کہ شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے۔ مولا ہن کی حکم ہے؟ فرمایا ہن میں اپنی تقدیر بدل دیواں گا، یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا۔ ہائے 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 ہائے، یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا لیٹے گا اسماعیلی پر ذبح دمبا ہی ہوئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی تقدیر بدل دے گا، یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا۔ میرے پاک نبی کریم دے غلام اور راستے بھی چلے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوئے نبی نے جی بیٹے باپ دی گفتگو چلی۔ حضرت اسماعیل کہنے نبا جان کتھے لے کے چلے ہو؟ فرمایا بیٹا دوست دی دعوت چلے ہاں۔ ابا جی دوست مکان کتھے وے؟ فرمایا بیٹا وہ مکانہ تو بغیر راندائی، او دے واسطے مکانہ دی لوڑ نہیں، وہ ہر جگہ تے موجود ہوندہ ہے۔ اچھا ابا جان پھر جڑا دوست گھر لے کے چلے ہو کیا وہ ساڑھے نال کھانا بھی کھائے گا؟ حضرت ابراہیم فرمایا بیٹا وہ یتیم ولا یتہم، وہ کھانا کھوائندہ وے آپ نہیں کھاندا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نہیں کھاندا۔ اے پیاری پیاری گفتگو چل رہی، شیطان تو ویکھیا نہ گیا، بڑی توجہ کریا ہے۔ شیطان دوڑدا دوڑدا حضرت حاجر کو لایا کہ میں پہلے عورت نو ورخلاواں، اے جلدی پھسل وینیاں۔ حضرت حاجر کو لایا، کہنے لگا تینوں پتہ ہے کہ تیرے بیٹا کدھر جا رہا؟ پھر میں اپنے باپ نال جا رہا۔ تینوں کیڑی تکلیف ہے؟ اس نے جی مجھے تکلیف ہے کہ وہ دوست دی جاوت توانا آ کے گئے، دراصل وہ دوست دی جاوت نہیں جا رہا ہے، وہ اپنے بیٹے نو ذبح کرن جا رہے ہیں۔ فرمایا جا دفع ہو جا، کدی انج بھی ہویا کہ سکے باپ اپنے بیٹے نو ذبح کیتے ہوئے؟ شیطان کہنے لگا جی تو نہیں پتہ رب دا حکم ہے۔ فرمایا اچھا رب دا حکم ہے تے ایک اسماعیل نہیں ہزارہ ہون۔ ہائے 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 ہائے، ایک اسماعیل نہیں ہزارہ ہون، جے میرے رب دا حکم ہے تے میں تے کئی قربان کرن تیار ہاں۔ آپ نے کنکر چاہ کے مارا، شیطان اتھو دوڑیا، پھر حضرت اسماعیل دے کول آیا، کہنے لگا بیٹا تنو پتہ ہے تنو باپ کدے لے کے چلیا؟ فرمایا باپ منو دوست دی دعوت تے۔ شیطان پکڑ نہیں دوست دی دعوت نہیں، تنو ذبح کرن چلے، منا دی وادی چلیا، اتھے تنو ذبح کرے گا۔ فرمایا ذبح کدی انج بھی ہویا کہ سکے باپ نے کیتے ہوئے؟ فرمایا اے رب دا حکم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جدو ماں انج دی ہوئے تے پھر بیٹے بھی انج دے ہوندے نے۔ فرمایا جے رب دا حکم ہے تے پھر میں کیا؟ میرے جے ہزارہ ون سی قربان ہون واسطے تیار آ،
جا دفع ہو جا. آپ نے بھی کنکر مارے. پھر جس ویلے ابراہیم علیہ السلام کو شیطان آیا, اس نے کہا جی یہ کی پہ کر دے ہو, اے تمہیں خواب آیا تے خوابہ دی کیڑی گل ہوندی. یاد رکھو نبیوں دے خواب بھی سچے ہوندے ہیں.